السلام على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کے لیے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. اب جو بوڑھے حضرات ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں تو مجبوری ہے، لیکن بعض ملکوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، ہر بندہ دیوار کی ٹیک لگانے کا بڑا عادی ہوتا ہے. تو اگر کمر میں تکلیف نہیں پھر بھی ٹیک لگا رہے ہو تو شاید تکلیف ہو جائے، تو اگر زحمت نہ ہو ذرا سینٹر میں آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بھی بن سکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ ٹیک لگانے کے کچھ نقصانات بھی ہیں. آدمی تھکا ہوا ہے، ریسٹ کرنی ہے تو ٹیک لگا لے، لیکن 1 گھنٹہ اگر
جسم کو میں نے بیدار رکھنا ہے تو وداؤٹ ٹیک لگائے انسان ذکر کو سنے. کیوں میں کہیں پہ مجلس پڑھ رہا تھا انہی دنوں میں، تو ایک بندہ بالکل میرے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور پوری مجلس میں سو رہا تھا، اور صلوات کے وقت تھوڑا سر اٹھاتا تھا، پھر بندہ گیا عالم محشر میں، اور پورے مصائب میں بھی صرف ہاتھ سینے پہ تھا، اور مصائب تھوڑا ہاتھ سر اٹھاتا تھا پھر سر نیچے. تو خواب غفلت والی مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیماری ہو تو ایک الگ چیز ہے، بندہ آتا ہے تاکہ اللہ مجھے ذکر کے صدقے میں کیا دے، شفا دے. آیت اللہ مصباح کہتے تھے کہ اپنے بیماروں کو مجلس حسین میں لایا کر، اپنے مریضوں کو ذکر حسین میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ بیمار ہے، امام کی مجلس میں لایا ہوں اور خدا اسی ذکر کے صدقے میں کیا دے گا، شفا دے گا. عقیدہ ہو بندے کا تو چیزیں انسان کو فائدہ بھی دیتی ہیں. ایمان ہو انسان کا تو دنیا میں انسان کو معجزے بھی نظر آتے ہیں. اب واقعات سنتے ہیں نا، لوگ پانی پہ چلتے تھے لیکن ایمان ڈگمگایا اور بندہ سیدھا پانی کے اندر چلا گیا. ذرہ برابر بھی ایمان میں شک آ جاتا ہے تو زندگی میں مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اصل یہ سکون خدا انسان کو کب دیتا ہے؟ جب انسان منزل یقین پہ پہنچتا ہے. شاید میں نے مثال دی تھی کہ نہیں دی تھی کہ یقین کس چیز کا نام ہے. آج اکثریت مقام یقین سے دور ہے کہ خدا لفظ استعمال کرتا ہے قلب سلیم، وہ دل جو سالم ہے، وہ دل جو سکون کے ساتھ ہے. مطلب دنیا میں طوفان آئیں، پریشانی آئیں، لیکن اس کے دل میں کبھی زلزلہ نہیں آتا. کیونکہ کوئی بھی ہم خبر سنتے ہیں سب سے پہلے کون ڈھیلتا ہے؟ دل ڈھیل جاتا ہے. بندے نے بڑی محنت کی، انتظار میں ہے کہ میرے مارکس آ جائیں، اور کسی نے فون پہ بتا دیا کہ لگ رہا ہے فیل ہو گئے ہو، تو فوراً دل کیا ہوتا ہے؟ دھڑکنے لگتا ہے. بڑی محنتوں سے آپ نے کسی ملک کے لیے ویزا اپلائی کیا اور کسی نے ایسے ہی جھوٹ بول دیا کہ بھئی ویزا تیرا ریجیکٹ ہو گیا، تو دل کیا ہوتا ہے؟ دھڑکنے لگتا ہے. کئی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ان چیزوں کے بچھڑنے کی وجہ سے بھی دل انسان کا دھڑکنے لگتا ہے. لیکن جس کے پاس قلب سلیم ہے، مطلب قلب مطمئن ہے، اس کا دل کبھی دھڑکتا نہیں ہے. کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم، ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں. مطلب اچانک موت آئے یا میدان جہاد والی موت آئے. میدان جہاد والی سلیکٹڈ موت ہوتی ہے. اچانک جو موت آتی ہے اسے میں نے نہیں چنا، ایکسیڈنٹ میں آ گئی، کسی بیماری کے نتیجے میں آ گئی، مجھے نہیں پسند تھا کہ میں اس طرح دنیا سے جاؤں، لیکن وہ آ گئی. تو فرمایا ہم پر موت آئے یا ہم موت پر آ جائیں تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مقام یقین کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ سنتے ہو کہ اللہ ہے، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ مانتے بھی ہو؟ ایک مرتبہ آپ نے سنا کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، لیکن کیا واقعاً 100% مقام یقین پر بھی ہو کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے؟ یہی نسلیں، یہی بچے جنہیں ہم کلمہ سکھاتے ہیں، کسی مولوی کے پاس بھیج دیا کہ میرے بچے کو کیا سکھا؟ کلمہ پڑھنا سکھا. پھر بچہ واپس آتا ہے، بچے سے پوچھتے ہاں بیٹا کیا سیکھ کے آئے؟ کہ بابا کلمہ یاد کر کے آئے ہو. کہ سنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب باپ خوش ہو گیا کہ میرے بچے نے کلمہ سیکھ لیا. پھر کہتے بیٹا قرآن یاد کر کے آ. پھر بچہ سناتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب خوش ہو جاتے ہیں کہ بچے نے قرآن کو کیا کر دیا؟ یاد کر لیا. مجھے نہیں ملتا کسی حدیث میں، کسی روایت میں کہ یہ حکم دیا ہو کہ بچوں کو قرآن یاد کرواؤ. اچھی بات ہے، لیکن حدیث میں نہیں ملتا. وہاں تفہم، تفکر، تفقہ کی بات کی گئی ہے کہ ایک آیت یاد کر لے لیکن اس آیت کو سمجھ لے. رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لفظوں کو رٹا ہوا ہے لیکن لفظوں کو سمجھا نہیں ہے. تو قرآن فہمی اور ہے، قرآن کا رٹنا اور ہے. کلموں کا رٹوانا اور ہے، کلموں کا سمجھانا اور ہے. ایک مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا ہے، اب جو منزل فہم لا الہ الا اللہ پر آ جائے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. ایک مرتبہ نہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ رٹ لیا ہے. تو رٹنا اگر کمال ہوتا تو طوطا بڑا اچھا رٹتا ہے. کئی طوطے ہوتے ہیں جو اراؤنڈ 2000 ورڈز کو یاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
آپ گھر میں گئے طوطا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، آپ گھر میں گئے طوطا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کسی کے گھر میں گئے طوطا ہی گالیاں دینے پہ لگا ہوا تھا، تو فرمایا نسلوں کو طوطا نہ بناؤ، طوطا پروری بڑی آسان ہے، طوطے والی تربیت بڑی آسان ہے، لیکن جو انسان کو سمجھانے والی تربیت ہے، فہم والی تربیت ہے، وہ تربیت پوری زندگی میں کام آتی ہے۔ رٹی ہوئی چیزیں انسان سے چھوٹ جاتی ہیں، آج ایک چیز یاد کر لی، 10 دن آپ نے اس کو دہرایا نہیں تو آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن جو چیز آپ کے وجود میں راسخ ہو جاتی ہے، جو وجود کا حصہ بن جاتی ہے، وہ کبھی بھی انسان کے وجود سے جدا نہیں ہوتی۔ اور وہ منزل کیسے آتی ہے؟ جسے مقام یقین بولا جاتا ہے، کہ انسان مقام یقین پر آ جائے۔ ہم ڈیلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا مقام یقین پہ آ جائے؟ ہم ڈیلی مجلس امام حسین میں آ رہے ہیں، کیا مقام یقین پر آ گئے؟ اگر مقام یقین پر ہوتے تو انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اگر مقام یقین پر ہوتے تو انسان فاجعات سے کیوں ڈرتا ہے؟ میں نے شاید کئی سال پہلے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، میں نے کہا مثلا 2 ورڈ یاد کریے، ایک چیز کا علم ہونا اور ہے، ایک چیز کا یقین ہونا اور ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، ایک مرتبہ اس انفارمیشن پر آپ کو یقین بھی ہے۔ مثلا خدا ہے، یہ انفارمیشن ہے، کیسے ملی؟ آپ نے کن چیزوں کو دیکھا، سبب مسبب علت معلول، اس چیز سے آپ نے کہا کہ جب ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے تو یقیناً خدا کو بھی بنانے کا کیا ہوگا؟ کسی نے کائنات کو تو بنایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا۔ اب ان نتائج سے آپ پہنچے کہ خدا موجود ہے۔ بچپن میں سنا خدا ہے، چیزوں کو رٹ لیا، آدمی کا خدا ہے۔ تبھی اکثر مسلمانوں کے بچے جب ویسٹرن ماحول میں جاتے ہیں، جب ویسٹرن یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ذرہ سا شک ان کے وجود کو ہلا دیتا ہے اور وہ کافر بن جاتے ہیں، سیکولر بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کلمے رٹوائے تھے، کلمے سمجھائے نہیں تھے۔ لیکن وہ انسان جو منزل یقین پر ہو، سرکٹ بھی جائے پھر بھی تلاوت خدا میں مشغول رہتا ہے۔ یہ مقام یقین ہے کہ کہیں امام حسین اگر 70 مرتبہ جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر زندہ کیا جائے، پھر بولا جائے کہ حسین کی مدد کرو گے، ہم پھر بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بندہ کہاں پر فائز ہے؟ مقام یقین پر۔ چھوٹی سی مثال دوں، شاید آپ نے میری مجالس میں سنی ہو، ایک ہے چیز کا انفارمیشن کا ہونا، ایک ہے مقام یقین کا حاصل ہونا۔ مثلا آپ سے سوال کروں، آپ سب کو پتا ہے کہ انسان کو موت آنی ہے، تو جو انسان مر جاتا ہے، جس کو آپ ڈیڈ باڈی بولتے ہو، کیا مردہ جسم مجھے نقصان دے سکتا ہے؟ ایک آدمی جو مر گیا، ڈیڈ باڈی ہے، ایک مرا ہوا بندہ، ایک ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، کیا مرا ہوا انسان مجھے نقصان دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ مطلب اتنی نالج آپ کو ہے کہ مرا ہوا بندہ نقصان نہیں دیتا، مرا ہوا بندہ مجھے گولی نہیں مار سکتا، مرا ہوا بندہ مجھ سے لڑ نہیں سکتا، مرا ہوا بندہ میرا کوئی بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ مثلا کسی آرمی کا ہیڈ ہو، بہت بڑا بادشاہ ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، لیکن اگر مر گیا تو اس کا مطلب اب یہ نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نہ مجھ سے لڑ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ انفارمیشن ہے کہ مرا ہوا بندہ مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ اب میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، اگر اسی المہدی سینٹر میں مجلس کے ختم ہونے کے بعد ایک ڈیڈ باڈی لا کے رکھ دی جائے اور آپ کو بولا جائے بڑے اچھے مومن ہو، پوری رات اکیلے اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کرو، کتنے لوگ ہم میں سے بیٹھیں گے؟ سارے بھاگ جائیں گے کہ یہ مولوی کا کام ہے، ہمارا تو کام ہے ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے خود بولا کہ مرا وہ بندہ نقصان نہیں دیتا، پھر آپ اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پوری رات، ایک رات قبرستان میں گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ نہیں ہے۔ کئی لوگ اپنی ٹین ایجز میں کسی کو دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کئی دن ان کو نیند نہیں آتی۔ ایک نے کہا مولانا ہم کسی مردے کو غسل دینے گئے جوانی کے عالم میں، کئی دن تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مردے کے ساتھ بیٹھنا تو مطلب میں جو کہہ رہا ہوں اسے مانتا نہیں ہوں۔ یہ اختلاف ہے میرے عقیدے میں کہہ رہا ہوں کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، پر مجھے کوئی بولے کہ بھائی آپ کو آفر دی جا رہی ہے، آپ پوری رات بیٹھیے، جنت میں یہ مقام ملے گا، وہ مقام ملے گا، اتنا ثواب ہے کسی مومن پہ قرآن پڑھنا، لیکن میں کہتا ہوں میں نہیں بیٹھوں گا۔ اب سوال ہے کہ میں کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ یہ کوشچن کا آنسر میرے پاس ہونا چاہیے۔
عقل یہ بول رہی ہے کہ مردہ نہیں اٹھتا، لیکن اس عقل کے بیچ میں کہیں نہ کہیں میرے وجود میں شک ہے کہ کہیں کھڑا نہ ہو جائے. یہ شک مجھے میرے وجود میں کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف پیدا کرتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے میں کہیں بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب اپنے گھر میں رات کو بیٹھوں گا، قبرستان میں نہیں بیٹھنے کے لیے تیار. خوف کیا ہے؟ کہ کہیں اس قبر سے کچھ مردے نکل کے نہ آ جائیں. اور وہی بندہ جو مر گیا اس کے ساتھ ہوٹلنگ بھی کی، اس کے ساتھ میں گھومنے بھی گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے بھی گیا تھا، عارف کا آدمی کے ساتھ آپ نے باتیں بھی کی، پر کل میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ شاید کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو. مطلب میرے جو ایکشنز ہیں وہ بہت انلوجیکل ہیں، میرے جو اعمال ہیں وہ عقلانی اعمال نہیں ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں اس پر ابھی تک مقام یقین تک نہیں پہنچا. جب بندہ مقام یقین پر ہوتا ہے تو خدا سے کیا عطا کرتا ہے؟ سکون عطا کرتا ہے. اب جسے یقین ہوگا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، وہ ایک رات تو کیا ایک ہفتہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اب مثال دوں کسے یقین ہے؟ یقیناً اس تنزانیہ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے. مقام یقین پر کون ہے؟ جو مردوں کو دھوتا ہے، جس کو غسال بولتے ہیں، فارسی میں مردشور بولتے ہیں. یہ بندہ مقام یقین پر ہے. اس کو بولو 10 مردوں کو دھونا ہے، دھوئے گا. ایران میں تو یہ ہوتا ہے، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے نا، مردے دھونا، اور کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں. یا مردے کو دھو لیا، صاف واف ہو گیا، یا ہاتھ وا دھو لیا، اندر چھوٹا سا ان کا کمرہ ہوتا ہے، وہیں پہ بندہ چکن وکن کھا رہا ہے اور باربیکیو کھا رہا ہے، اور پھر ہاتھ دھو کے پھر دوسرے مردے کو دھونا شروع ہو جاتا ہے. اور نیند بھی آ جاتی ہے، اسی مردے کو دھو کے سائڈ میں اس کی چارپائی لگی ہوتی ہے، بندہ وہیں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ سو جاتا ہے. ہم نہ دھونے کے لیے تیار، نہ مردے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار. وہ بندہ اسی سائڈ میں کھانا بھی کھا رہا ہے، اسی سائڈ میں سوتا بھی ہے، رشتہ داروں کو فون بھی کرتا ہے، بڑی آسانی سے ڈرامہ اور ٹی وی بھی دیکھ لیتا ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اس بندے کو ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ مردہ تو وہی ہے، انسان بھی وہی ہے، لیکن میں مقام خوف پر ہوں، میں علم کے مقام پر ہوں، وہ مقام یقین پر ہے. اب یہ یقین اس کے اندر کیسے پیدا ہوا اور میرے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ایک مردے کو دھونے والا بندہ مقام یقین پر ہے، لیکن ایک عام مسلمان مقام یقین پر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یقین پر اگر آنا چاہتے ہو تو یقین تکرار عمل سے پیدا ہوتا ہے. جب بھی ایک عمل کو زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کیا جاتا ہے وہ تیرے اندر مقام یقین کو پیدا کرتا ہے. اور اس کا مصداق وہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی آواز آتی ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی اللہ کی عبادت کر تاکہ خدا تجھے مقام یقین عطا کر دے. تو کسی عمل کا بار بار ریپیٹ ہونا مجھے مقام یقین تک پہنچا دیتا ہے. خوف کو وجود سے اگر میں نے نکالنا ہے تو میں نے اللہ کی باتوں کو ماننا ہے اور مقام یقین پر آنا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. دل پر جو میں نے کسی مجلس میں یہ بیان کیا تھا، یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک یونیورسٹی تھی پاکستان میں. اب بعض لوگ ہیں نا جو مردوں پہ پریکٹس کرتے ہیں، کوئی آپریشن کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو رکھا جاتا ہے ٹرائل کے لیے. تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے آپس میں ان کا مذاق بھی چلتا رہتا ہے. تو ان کو پتا تھا ایک بندہ ہے جو ایک اور اس سے بڑھ کر اور بیماری اس کے اندر ہے، وہ 1 نمبر کا لالچی بھی ہے. اب یہ 2 چیزیں جب مل جائیں نا، ڈر اور لالچ، یہ بندے کو مروا دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مردے سو رہے ہیں ہاسپٹل کے اندر، جن کا ہم علاج کرتے ہیں. اندھیری رات میں جو بھی بندہ جائے گا اور مردے کے منہ میں لڈو ڈال کے آئے گا، اس کو ہر لڈو کے بدلے 500 روپے ملیں گے. اب یہ ڈرتا بھی تھا اور 500 کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. یہ بندہ کیا کھاتا ہے؟ مار کھاتا ہے. تو اس نے کہا میں چلا جاؤں گا. کہ دیکھو سوچ لو، مردے ہیں اور ہمیں پتا ہے تو بہت ڈرتا ہے. کہا ہر مردے پہ 500 ملیں گے. کہا کہ کوئی بات نہیں، مردے ہیں، مجھے کیا کریں گے. اب اسے علم ہے مردہ کچھ کرتا نہیں، پر اسے مقام یقین نہیں ہے. اب اس کو انہوں نے لڈو کا ڈبہ دیا. اب یہ بھی فری میں تو 500 روپے کسی کو نہیں دیں گے نا. تو انہوں نے کیا کیا، ان مردوں کے بیچ میں ایک زندہ سلا دیا.
ہاں؟ اب یہ بیچارہ ڈبہ لے کے گیا اور ایک ایک مردے کے منہ میں لڈو ڈالتا گیا. اس نے کہا مردے ہیں، مردے کیا کریں گے. کبھی مجھے علم ہوتا ہے، لیکن مقام یقین کیا ہے کہ اگر سڈنلی میرے ساتھ کوئی ایسا ایکشن ہو جاتا ہے تو میں فوراً اپنی عقل کو ایکٹیو کروں اور یہ سوچوں کہ یہ جو ایکشن ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے. لیکن بندہ اگر پہلے سے خوف میں ہوگا تو ہلکی سی چیز بھی اس بندے کو کیا کر سکتی ہے، مار سکتی ہے. اب لڈو ڈالتا گیا. اس نے کہا بھی 10 مردے ہیں، مثلا 10 لڈو 500 کے حساب سے 5000 مجھے مل جائیں گے. اب جیسے اب مردے کے منہ میں لڈو ڈالو تو مردے کو کیا پتا لڈو کیا ہوتا ہے. تو اس نے وہ جو زندے کے منہ میں لڈو ڈالا اور آگے بڑھا تو اس نے پیچھے سے آواز دی ایک لڈو اور دو. تو کہتے ہیں یہ سچا واقعہ ہے لمس یونیورسٹی کا. تو کہتے ہیں کہ اس بندے کو وہیں اٹیک آیا اور خود ہی دنیا سے چلا گیا لڈو کھانے کے لیے. تو کبھی کبھی انسان کو ڈر موت کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے. لیکن اگر یہ مقام یقین پر ہوتا تو سوچتا کہ بھائی جو بندہ بات کر رہا ہے وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. مردے تو کبھی بات نہیں کرتے. یہی مذاق کسی نے امیر المومنین کے ساتھ کیا. ایک بندے کو کہا کہ تم مرنے کی ایکٹنگ کر، اور کہا کہ جب علی اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرے تو کھڑا ہو جانا. اب انہیں کیا پتا یہ علی ہے. ان کنتم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تو یہ سوچ رہا ہے، تیرے زعم و گمان میں یہ ہے کہ تو اللہ کا ولی ہے، تو فرمایا موت کی تمنا کر اگر تو سچا ہے. اب وہ تو علی ابن ابی طالب، امام نے 3 یا 2 مرتبہ اسے کہا کہ مر چکا ہے کہاں مولا، کم مر چکا ہے پکا نماز پڑھاؤں کہاں مولا. کہ سچ میں چاہتے ہو کہ علی نماز پڑھائے؟ کہ جی مولا جنازہ پڑھا ہوا ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں. اب یہاں امیر المؤمنین نے نماز پڑھانا شروع کی، تکبیر دینا شروع کی. یہ پیچھے کھڑے ہیں، ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا. نماز ختم ہو گئی پر بندہ نہیں اٹھا. پریشان ہو گئے. اب امیر المومنین نماز پڑھا کے جیسے جانے لگے تو یہ پھر اس کے بندے کے پاس گئے کہ بندے خدا نماز ختم ہو گئی، کہیں تجھے نیند تو نہیں آ گئی؟ ہم نے کہا تھا کہ تو نے اٹھنا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا. تو پیچھے سے علی نے آواز دی کہ جس کی علی نماز پڑھا دے وہ مردے کا مردہ ہی پھر رہ جاتا ہے. تو علم کا ہونا اور ہے، مقام یقین کا ہونا اور ہے. یہی حال تھا جنگ احد میں کہ جب مسلمان ہارنے لگے، لاشیں گرنے لگیں اور لشکر لٹنے لگا تو بعض لوگوں نے آواز بلند کی کیا واقعاً محمد اللہ کا نبی ہے؟ اگر نبی ہوتا تو ہم جنگ کیسے ہارتے؟ بعض لوگ اس لیے جاتے ہیں مدد کے لیے کہ پتہ نہیں فلاں امام کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ ہیں تو جیت ہونی ہی ہونی ہے. لیکن جو مقام یقین پر تھا انہوں نے کہا حسین کے ساتھ ہیں، چاہے بدن بچے نہ بچے. جیت تو حسین کی ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں صرف حکومت مل جائے، اگر بدن کٹ بھی جاتا ہے. آج واقعا دنیا دیکھ رہی ہے یزید کے نام لینے والے کتنے ہیں اور حسین کے نام لینے والے کتنے ہیں. آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں ذکر ابی عبداللہ الحسین نہ ہوتا ہو؟ یہی وہ جیت ہے. اللہ جیت کو اس آور میں نہیں دکھانا چاہتا، جیت کو ٹائم فریم میں دکھاتا ہے. اس دن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یزید جیت گیا، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ حسین جیت گئے اور یزید کیا ہو گیا؟ ہار گیا تھا. تو میرے عزیز ہر چیز انسان یہ سوچے کہ واقعاً میں مقام یقین پر ہوں کہ نہیں ہوں، میری نسل مقام یقین پر ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح یہ محبت کا بلاوا جو ہمیں دیا جاتا ہے، محبت جب مقام یقین پہ پہنچتی ہے تو اس کا اثر مودت کی صورت میں نکلتا ہے. کہ کربلا محبتوں کا میدان نہیں، کربلا کس کا میدان ہے؟ مودت کا میدان ہے. ہم نے عرض کیا کہ زندگی پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ اصولوں کو چننا ہوگا. اب اس محبت کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ اصل جہاں پہ ہم سے نوک جھونک، جہاں پہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم نے چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے. یاد رکھیے اسلام کمپلیٹلی ایک میتھ کا نام ہے. 2+2 جس طرح 4 ہوتا ہے 5 نہیں ہوتا، اس طرح اسلام بھی کمپلیٹ ایک میتھ ہے. اللہ نے کچھ رولز بتائے ہیں، رول پہ عمل کرو گے اس کا نتیجہ پروردگار عالم نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. زندگی میں اطمینان نہیں ہے،
اس کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کیا نہیں کیا، عمل نہیں کیا۔ اور اسلام نام ہے بیچ میں چلنے کا نام۔ کون سا اصول امام حسین نے اپنایا کہ امام حسین کے دل میں اتنی خدا کی محبت، جناب زہیر کے دل میں اتنی خدا کی محبت، جناب حبیب کے دل میں اتنی خدا کی محبت، وہ کون سے اصول تھے؟ اگر میں ان اصولوں کا اہل بیت کی زندگی سے اس کا نچوڑ نکالوں اور ایک ایک اصل پر اگر میں عمل کروں تو میری زندگی بھی کیا ہو جائے، باغ باغ ہو جائے۔ ارے زمانے میں اگر کوئی بہجت بن سکتا ہے، کوئی قاضی بن سکتا ہے، کوئی خمینی بن سکتا ہے، کوئی مطہری بن سکتا ہے، تو ہم میں سے کوئی کچھ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کیا کیا تھا، عمل کیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلا اصول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ تھا کہ وہ چیزوں کے چناؤ میں معیار عقل کو بناتے تھے۔ ہم معیار بناتے ہیں سب سے پہلے محبت کو۔ محبت بھی وہ قابل قبول ہے جو عاقلانہ محبت ہو۔ اگر محبت عاقلانہ نہیں تو اس کے سارے ایکشنز بھی کیا ہو جائیں گے، انلوجیکل ہو جائیں گے۔ جتنے جذبات خدا نے دیے آپ کو، وہ غصہ ہو، وہ شہوت ہو، وہ قوت ادراک ہو، ان تمام تر جذبات کا معیار کیا، ترازو کیا ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے۔ اب آپ ویسٹرن سوسائٹی کو ذرا اسٹڈی کریں، 18ویں صدی سے پہلے ان کے جتنے اعمال تھے، جب وہ دیندار تھے، جب وہاں پہ چرچز کی گورنمنٹ اور حکومت ہوا کرتی تھی، ان کے سارے جو ایکشنز تھے وہ غیر عاقلانہ تھے۔ مثلا مطلب یہاں وہ بالکل نیچے تھے یا آج بالکل اوپر ہیں، یعنی یا افراط میں تھے یا تفریط میں تھے۔ تعادل آپ کو ان کے وجود میں نظر نہیں آتا۔ مثلا پہلے کلیسا اور چرچز میں ان کا حکم تھا جو پادری بنیں گے مثلا وہ شادی نہیں کرے گا۔ اب یہ جو عمل تھا یہ غیر عقلانی تھا۔ یہی بدھسٹ کے پاس ہے کہ بھائی جو مولوی بنے گا، جو بدھسٹ بنے گا، وہ کیا نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا۔ اب ظاہر شادی انسان کے وجود اور انسان کی ضرورتوں کا ایک حصہ ہے۔ ازداد نسل کے لیے خدا نے انسان کے اندر یہ جنبش رکھی ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ آج بھی ان کے اخباروں میں سب سے زیادہ گناہ کے کیسز کلیسا کے اندر سے نکلتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کے کیسز ان کے کلیساؤں سے نکلتے ہیں۔ لوگ کیا ہو گئے، اپنے مولویوں سے بدزن ہو گئے، یعنی جنہوں نے معاشرے کی تربیت کرنی تھی وہی بدترین گند کے اندر پڑ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو شرعی حکم دے رہے تھے وہ بڑا الوجیکل تھا۔ یہاں پر بھی آپ کو شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہو، خدا نے جو قانون بنائے ہیں وہ آپ کی آسانی کے لیے بنائے۔ اب خدا نہ خواستہ خدا کوئی ایسا قانون بنا دیتا جو انسان کی فطرت کے خلاف۔ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام کا کوئی بھی قانون فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے۔ میری چاہت کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، میری پسند کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، میری مرضی کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسلام کا قانون فطرت کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا، نیچر کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جو قانون بنائے نیچر کے اگینسٹ بنائے۔ اللہ نے انسان کو شہوت دی، شہوت کے اگینسٹ انہوں نے ایک فقہی قانون بنایا، مطلب حرام تھا ان کے شادی کرنا۔ آپ اگر لندن گئے ہو تو لندن پہ ایک برج ہے جہاں پہ بادشاہ نے شاید اپنی بیوی کو لٹکا کے اور پھر جلا کے اس کی راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دی تھی۔ لوگ بڑا اس برج کو دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ پروٹیسٹنٹ کیوں نکلے؟ پروٹیسٹ کا مطلب کس کے اگینسٹ انہوں نے پروٹیسٹ کیا؟ آج جتنے کرسچنز ہیں وہ زیادہ تر کیا ہیں؟ کیتھولک بہت آپ کو کم ملیں گے، پروٹیسٹنٹ کس کے اگینسٹ انہوں نے پروٹیسٹ کیا؟ اپنے پوپ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا۔ ان کا سب سے بڑا، یعنی آج شیعوں کا مثلا ولی فقیہ آیت اللہ خامنہ یہ ہے، اس زمانے میں سمجھو ان کا ولی فقیہ کون تھا؟ وہ پوپ تھا۔ پوپ کے اگینسٹ اس نے کیا کیا؟ پروٹیسٹ کیا۔ وہ پروٹیسٹ بھی شادی کے معاملے پر تھا کہ مثلا ایک ہی بار شادی کرنی ہے، اس کے بعد شادی نہیں کرنی، اسی بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وفا کرنا ہے۔ اس نے کہا میری بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے لہٰذا مجھے اجازت دی جائے، اور وہاں سے اجازت نہ ملی۔ اس نے پروٹیسٹ کیا اس کے اگینسٹ، یعنی یہ جو لاز تمہارے ہیں یہ اگینسٹ دی نیچر ہیں، فطرت کے اگینسٹ ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ کیا بن گیا؟ بے دین بن گیا۔ یہی چیز بدھسٹ میں تھی۔ دوسرا قانون جو بدھسٹ میں ہے جس کو گاندھی نے بھی اپلایا تھا کہ مثلا بھائی ایک بندہ گال پہ ایک تھپڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو، یہ بھی اگینسٹ دی نیچر تھا۔ بدھسٹ کہتے کوئی قتل بھی کر دے، مار بھی دے، تم نے خون نہیں بہانا، تم نے کسی کو نقصان نہیں دینا، یہ بھی اگینسٹ دی نیچر تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے لوگ کیا بنے؟ دین گریز بنے، دین سے بھاگنے لگے۔ غصے کے وہ خلاف تھے۔ اسلام
غصے کا منکر نہیں، اسلام شہوت کا منکر نہیں، اسلام امیجنیشن ادراک کا منکر نہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر اللہ نے یہ تجھے طاقتیں دی ہیں، یہ مقدس طاقتیں ہیں، یہ بہترین طاقتیں ہیں، اگر ان طاقتوں کو انسان سے چھین لوگے تو انسان بچے گا نہیں، نہ نسل بچے گی۔ اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو جہاد پہ کون جائے گا؟ اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو مرد میں غیرت کیسے آئے گی؟ اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ یہ غصہ ہے جو تجھے دفاع کرواتا ہے، یہ غصہ ہے جو تیرے اندر غیرت کو پیدا کرتا ہے، یہ غصہ ہے جو تیرے اندر طاقت پیدا کرتا ہے تو اپنا حق چھینے۔ ارے بندے خدا، اگر تیرے اندر غصہ نہ ہو تو بندہ کمانے کے لیے کیسے جائے؟ یہ وجود کے اندر جو ایگریشن پیدا ہوتا ہے، یہ کس چیز کی وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے۔ ایک گاڑی چلتی ہے آگ کی وجہ سے، غصہ انسان کی باڈی میں آگ کا کام کرتا ہے، غصہ وجود کے ایندھن کو جلاتا ہے۔ لیکن یہ کون بتائے گا میں نے غصے کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ استعمال نہیں کرنا؟ یہ تمہاری عقل بتاتی ہے، جو تمہارے وجود میں توازن کو پیدا کرتی ہے۔ یہ وحی پروردگار عالم ہے جو مجھے سکھاتی ہے کہ میں نے غصے کو کہاں استعمال کرنا ہے، میں نے شہوت کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے قوہ ادراک، امیجنیشن، جو خدا نے ہر انسان کو دی ہے، جو آپ سوچتے ہو، جو آپ پلان کرتے ہو، جو آپ ریسرچ کرتے ہو، اپنے مائنڈ کے ذریعے سے کرتے ہو۔ اس کے بھی یہ منکر تھے۔ گیلیلیو کا آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا سائنٹسٹ، اگر کہا زمین گھومتی ہے کہ اس کو پھانسی دے دو۔ کوئی بھی نئی ریسرچ لاتے تھے، یہ سارے پوپ اور یہ سارے مولوی اس ریسرچ کے کیا ہوتے تھے؟ منکر ہوتے تھے۔ یہی کردار بعض مسلمان کے مولویوں نے اپنایا کہ بھائی فوٹو لینا بھی حرام ہے، ٹی وی دیکھنا بھی حرام ہے، یہ کام بھی حرام ہے۔ اور اسی مولوی سے پاکستان میں کسی نے پوچھا کہ جناب آپ اتنے فوٹو کیوں نکلوا رہے ہیں؟ کہا بھی اس مسئلے میں سوچنا پڑے گا، فتویٰ چینج ہوتا رہتا ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ یعنی اتنی تنگ نظری کہ انہوں نے کیا کیا؟ سائنٹسٹوں کو مارا، لوگوں کو شادی کرنے سے روکا، لوگوں کو غصہ کرنے سے روکا۔ اب سوسائٹی نے کیا کیا؟ بم کی طرح پھٹی، ان کے اگینسٹ نکلے۔ اب اس کے بجائے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلتے، اب وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ افراط اور تفریط میں چلے گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور آج دیکھو ایل جی بی ٹی اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب شہوت کو نارمل حد میں رکھنے کے بجائے وہ کہاں پہ نکل گئے۔ کہ میں لاسٹ ٹائم جرمنی جاتا تو کہا مولانا اب پروٹیسٹ یہ کیا جا رہا ہے، یہ تو ہو گیا کہ مرد کی مرد سے، عورت کی عورت سے، اب ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ مرد کی حیوان کے ساتھ، اینیملز کے ساتھ شادی ہو جائے، اور شاید اس کو بھی انہوں نے اپروو کر دیا گیا ہو۔ تو مطلب پہلے اس لائن سے نیچے تھے، اب اس لائن سے آگے نکل گئے، اور اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ یعنی سوچ کر بھی انسان کو اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے جذبات ان کے اندر تھے، لیکن جذبات کو جو چیز لیول میں لانے کے لیے تھی، جو عقل، اور جو عقل وحی خدا سے متصل تھی، جو عقل جو اہل بیت علیہ السلام سے متصل تھی، وہ اتصال ان کا ٹوٹ گیا، تو لہٰذا ان کو پتہ نہیں کہ میں نے کیسے چلانا ہے۔ یعنی بہترین گاڑی تو ہے پر ان کے پاس بریک نہیں ہے، بہترین پلان تو ہے لیکن پلان کو اتارنے کے لیے ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ یہ نعمت پروردگار عالم ہے کہ خدا نے تجھے یہ احساس بھی دیا ہے، اور اس احساس کو چلانے کے لیے تعلیم محمد اور آل محمد بھی عطا کی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ صرف جذبات کا ہونا کمال نہیں ہے۔ جذبات ہوں اور انسان کو پتہ نہ ہو کہ میں نے جذبات کو کس کے لیے یوز کرنا ہے، تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ خدا کہتا ہے زمین کے خلق کرنے میں اور اس کے بنانے میں نے آیتیں رکھی ہیں۔ کس کے لیے؟ صاحبان لب کے لیے، اولی الالباب۔ لب کس کو بولتے ہیں؟ اخروٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اخروٹ کے اندر دو چیزیں، اخروٹ کا چھلکا اور اندر مغز۔ صاحب لب اس کو بولتے ہیں جو صاحب مغز ہو۔ اب بندے کے ہاتھ میں اخروٹ ہو پر مغز نہ ہو، یہ کس کام کا؟ نبی خدا فرماتے میری امت میں کئی لوگ ایسے ہیں، لگے گا کہ بندہ چل رہا ہے، بات کر رہا ہے، زندہ ہے، پر کہا کہ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، کیونکہ لب نہیں ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک زندہ وہ ہے جو چلے پھرے باتیں کرے، اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کے دماغ میں اللہ نے قوت عقل عطا کی ہو۔ اگر بے مغز انسان کا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔
مطلب معیار انسان یہ ہے کہ انسان صاحب لب ہونا چاہیے، صاحب فکر ہونا چاہیے، صاحب تفقہ ہونا چاہیے۔ تو انگریز نے شہوت کو روکا، آج شہوت کا میدان اتنا کھلا ہوا ہے کہ انسان سے بڑھ کے وہ حیوان سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے۔ انگریز نے پہلے غضب کو روکا، آج معیار غضب کیا ہے کہ آپ ایک بٹن دبا کے ہیروشیما میں انہوں نے 65,000 لوگوں کو مار دیا۔ تب خدا ایسے نہیں کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔ جس میں عقل نہیں وہ اس قدر اپنے غصے کو آگے لے کر جاتا ہے، جس کا عمل آپ کو فلسطین میں نظر آتا ہے کہ کل صرف ایک دن میں 180 لوگوں کو مارا گیا، ایک دن میں، سنگل ڈے میں، کہ ایک میزائل پھینک کے 180 لوگوں کو مار دیتا ہے۔ اب انسان کی سمجھ میں آتا ہے خدا کیوں بولتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے، پھر نہیں، یہ حیوان سے بدتر ہے۔ کیوں؟ ایک شیر کتنے ہرن کو چیرے گا، پھاڑے گا؟ کتنے ہرن کا ایک شیر شکار کر سکتا ہے؟ شکار وہ اتنا ہی کرتا ہے جس میں اس کا پیٹ بھر جائے، لیکن ایک انسان ایک بٹن دبانے کے بعد 65,000 لوگوں کو مار دیتا ہے۔ صدام میں 1992 میں 5 لاکھ عراقیوں کو مارا، 2.5 لاکھ ایرانی شیعوں کو مارا، یعنی ایک بندے نے 7.5 لاکھ لوگوں کو مارا۔ یعنی ایک ایٹم بم نے بھی اتنا نہیں مارا ہوگا جتنا ایک بندے نے مارا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا غصہ اس کا آؤٹ آف کنٹرول تھا، اسے نہیں پتا کہ میں نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ اور یہی غصہ اگر خمینی میں آتا ہے تو وہ ایران میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، وہ نظام میں ولایت فقیہ کو قائم کر دیتا ہے۔ اور یہی اگریشن اور غصہ امیر المؤمنین میں آتا ہے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین بن جاتی ہے کہ میں نے غصے کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ غصہ صرف دھاڑنے کا نام نہیں ہے، غصہ صرف مارنے کا نام نہیں ہے، غصہ صرف ایگریشن کا نام نہیں ہے۔ اگر غصہ عقل کے ساتھ کنٹرول ہو تو کبھی والکاظمین الغیظ کرنا بھی باعث صفت نعمت الہی ہے، اور کبھی لڑنا بھی نعمت الہی ہے۔ یعنی صرف لڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، کبھی لڑنا اللہ کو پسند ہے، کبھی صبر کرنا اللہ کو پسند ہے، کبھی تلوار نکالنا شجاعت ہے، کبھی تلوار کو نیام میں ڈالنا شجاعت ہے۔ ایک مرتبہ کوئی نبی کی بے احترامی کر رہا ہے، نبی کے دفاع میں تلوار نکالنا شجاعت ہے۔ کبھی رسول کہیں کہ کچھ بھی ہو جائے خاموش رہنا ہے، تو علی کا تلوار کو نیام میں ڈالنا بھی علی کی شجاعت ہے۔ صرف خیبر فتح کرنا شجاعت نہیں ہے، بلکہ طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کو استعمال نہ کرنا، یہ اس سے بڑی شجاعت ہے۔ لڑنا امیر المؤمنین کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ دیکھو ہر چیز ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی کا اپنے پیٹ پہ کنٹرول ہے، اب اس کے لیے یہ امتحان نہیں کہ اس کے سامنے کھانا رکھا جائے اور بولا جائے کہ آپ کو بھوک بھی، آپ کھانا نہ کھاؤ، نہیں، یہ اس کے لیے امتحان نہیں۔ پیٹو آدمی کے سامنے کھانا رکھو اور وہ کھانا نہ کھائے، یہ اس کا امتحان ہے۔ ہر بندے کا امتحان سیم نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ بہت شہوانی ہوتا ہے، وہ اس کا امتحان ہے۔ کوئی بندہ پیٹو ہوتا ہے، وہ اس کا امتحان ہے۔ کئی ایسے لوگ، ایک بچے تھے بہت زیادہ باتیں کرتے تھے، تو ہم نے اس بچے کو بولا کہ اگر آپ 2 منٹ چپ کر کے بیٹھو تو آپ کو اتنا یہ انعام ملے گا۔ اور واللہ وہ 2 منٹ میں کبھی ادھر کبھی ادھر، 1.5 منٹ سے پہلے اس بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ ہر بندے کا امتحان اپنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا جو مجھ سے امتحان لے رہا ہے وہی امتحان آپ سے لے گا۔ شاید آپ والا امتحان میرے لیے آسان ہو اور میرا والا امتحان آپ کے لیے آسان ہو۔ امتحان کب اور کس چیز میں ہوتا ہے؟ جس چیز میں میں ماہر ہوں، اس چیز سے مجھے روکا جائے، یہ میرے لیے مشکل ہے۔ جو احد سے بھاگ گئے تھے ان کے لیے کوئی بڑا امتحان نہیں کہ اس کو بولا جائے نہ لڑو، ان کو تو لڑنا ہی نہیں آتا، تو یہ تو ان کا امتحان نہیں ہے۔ لیکن جو فاتح خیبر ہو، جو فاتح بدر و حنین ہو، جو ایک بندہ کئیوں کے مقابلے میں جاتا ہو، اسے یہ بولا جائے کہ تیرے گھر کو آگ بھی لگ جائے، زوجہ کا پہلو بھی توڑ دیا جائے، لیکن علی تیرا امتحان یہ ہے کہ تو نے تلوار نہیں نکالنی۔ اس کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور یہ قرآنی مثال ہے کہ خدا کس طرح امتحان لیتا ہے۔ ابراہیم کا امتحان لیا کل کی مجلس میں، کہا بیٹے کی محبت، کیونکہ اتنے سال کے بعد بیٹا دیا جائے، امتحان ابراہیم یہ ہے کہ وہ محبت اس سے چھین لی جائے، اور اس امتحان ابراہیم پاس ہو جاتے ہیں تو خلیل اللہ بن گئے۔ بی بی مریم کا امتحان کیا تھا؟ نظر کی جناب مریم کی ماں نے کہ اللہ بیٹا دے گا تو اسے اللہ کا عبد بناؤں گی، نوکر بناؤں گی۔ بیٹے کی جگہ اللہ نے بیٹی دے دی۔
یہودیوں کے اندر یہ پہلی خاتون ہے جو یہودیوں کے عبادت خانے میں جس کو رہنے کی اجازت تھی. آج بھی آج دیکھو گے یہودی جو عبادت کرتے ہیں عورتیں آپ کو نظر نہیں آتی. فقہاً یہودیوں میں منع تھا کہ عورت عبادت خانے میں نہیں آئے گی. تو اس نے کہا میں نے نظر کی بچہ ہوگا تو عبادت کرے گا، اللہ کا نوکر بناؤں گی. مطلب آپ کا بیٹا ہوا، آپ نے مثلا نظر کی کہ امام حسین کے حرم کا خادم بناؤں گا اسے. اب وہ وہیں خدمت کرے گا، وہیں رہے گا، وہیں کھائے گا، وہیں پیے گا. بچی کو چھوڑ کے چلی گئی، وہ بھی مان گئے، ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا. اب وہیں رہتی تھیں، جھاڑو دیتی تھیں کلیسا وہاں کے عبادت خانے کو جھاڑو دینا، دھونا، مطلب جو بھی خدمت ہوتی تھی وہاں کے مولویوں کی خدمت کرنا، جو کچھ جناب مریم کرتی تھی. اور ایسی پاک و پاکیزہ بی بی کہ جن کو لقب ملا طاہرہ کا. پاکیزہ بی بی ہے، پاک بی بی ہے. اور رہتے ہوئے خدا نے کئی معجزے بھی کروائے. روزے رکھتی تھی تو کھانے آ جاتے تھے آسمان سے، اور انہوں نے دیکھے تو پورے شہر والے اگر شفا لینی تھی تو اس بی بی کے پاس آتے تھے اور دعا کرواتے تھے کہ مریم من جانب اللہ ہے، مریم طاہرہ ہے، مریم دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اب تصور کریے وہ بی بی جاتی ہیں اور خدا کا پیغام آتا ہے کہ اللہ تجھے ایک بیٹا دے رہا ہے. کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہتی ہیں پروردگارا میں کسی مرد سے نہیں ملی، شادی نہیں ہوئی میری، اور بیٹا دے رہے ہو. لوگ کیا پوچھیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یعنی ایک ایسا عمل جو دنیا میں آج تک نہیں ہوا کہ بن باپ کے کسی کو بیٹا ملے. کہ مریم تیرا امتحان ہے یہی کہ لوگ تیری طہارت پہ اٹیک کرے نا، اور تو خدا کے لیے کیا رہے، خاموش رہے. بچائے گا اللہ تجھے. لوگ اٹیک کریں گے لیکن بچائے گا کون؟ پروردگار عالم. اللہ کا کام ہے تجھے کیسے بچاتا ہے. لیکن تیرا امتحان یہ ہے کہ تو سچویشن سے گزرے. مطلب تیرا اتنا مقام، تیرا اتنا بڑا مقام، اور اسی مقام کو خدا ڈینجر زون میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے تمہیں اس سے گزرنا ہے. میں زندگی میں کسی چیز سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں، اور خدا مجھے اسی چیز سے گزارے. یہ میرا امتحان ہے. جس سے ڈرتا نہیں تو اس سے مجھے گزارے گا نہیں. کا بیٹا دے رہے اللہ تجھے. کہتے جناب مریم شہر سے باہر نکل گئی اور کہتے جب بچہ پیدا ہوا نا تو جناب مریم نے بھی جملہ پیدا کیا کہ کاش میں مر جاتی. اب سوچ رہی ہیں کہ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا، لوگ کیا بولیں گے، کس کا بچہ ہے، کہاں سے لائی ہو. اب اس کے اوپر حکم کیا تھا، درخواست کی جناب مریم نے پروردگار اگر اجازت ہو میں اس بچے کو کسی ایسی جگہ پہ لے جاؤں جہاں لوگ مجھے جانتے نہ ہوں. بچہ بڑا کر دوں گی، کس کو کیا پتا کس کا بچہ ہے. اللہ نے کہا نہیں، مریم بچے کو اسی شہر میں لے کر جاؤ گی جہاں لوگ تجھے جانتے ہیں، اسی عبادت خانے کی طرف جاؤ گی. یہ اس سے بڑا امتحان. اب بچہ دے دیا میں کہیں باہر چلی جاؤں گا، نہیں، تیرا امتحان یہ اسی جگہ پہ جاؤ گی جہاں لوگ تجھے جانتے ہیں. اور اسی جگہ پہ مریم بچے کو لے کر آئی. کہ پروردگارا مجھے بولیں گے کس کا بچہ ہے، جواب کیا دوں، کون مانے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے. اللہ نے کہا تیرا کام ہے جو میں کہوں کرو، نتیجہ میں دوں گا. تیرے دفاع میں بولنا میرا کام ہے. اللہ جواب دوں کا جواب نہیں دینا. جب بھی کوئی سوال کرے بچہ کہاں سے لائی ہو تو فوراً بولنا بچے سے پوچھو مجھے نہیں پتا. بچہ لے کر آئیں. سمجھو بڑے بڑے یہودی اس زمانے کے مفتی، اس زمانے کے مولوی جو فتوے لگا کے لوگوں کو مروا دیں، اور وہ کھڑے ہوئے اور بھیڑ کے اندر. واللہ اگر معجزہ نہ ہوتا شاید جناب مریم کو اس زمانے کی جو سزا تھی وہ پتھر مار کے مارنا تھا، وہ شاید دے دیتے وہ مفتی. کس کا بچہ ہے. آج کے یہودی جناب مریم کو گالی دیتے ہیں. یہ دنیا کے ایک عجیب میریکل ہے کہ مسیحی یہودیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ کوئی بندہ امام حسین کو گالی دیتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کروں گا. یہ زائنس لوبی جو بنی ہے، مطلب وہ جانتے ہیں یہ ہماری بیوی مریم کو گالی دیتے ہیں لیکن انہی کے ساتھ دوستی ہیں. مطلب عقیدے نہیں ہیں، مذہب نہیں ہے. اگر ایک بندہ سچ میں کرسچن ہو وہ یہودی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرے گا. جس طرح ہمارے شیعوں میں اگر کوئی امام کو گالی دیتا ہے اس کا ساتھ کھانا کھانا بھی مقام نجس، نجاست ہے. کئی ایسے لوگ ہیں اسماعیلیوں میں
جو امام موسیٰ کاظم کو برا والا کہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے مقام نجاست کے باعث حرام ہے شرعاً ان کے ساتھ بیٹھنا۔ اگر کوئی کسی بھی معصوم کو برا والا کہتا ہے وہ بندہ ایک ہندو کی طرح نجس ہو جاتا ہے۔ مریم آئی، فوراً اٹیک کیا، یا مریم ما کان ابوکی امرأ سوء وما کان امکی بغیہ، اے مریم تیرا باپ بھی شریف تھا، اے مریم تیری ماں بھی شریف تھی۔ مطلب شرافت کا معیار والدین کا بہت بلند تھا۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ اتنے نیک ماں باپ کی بچی ایسا کام کر کے آئے گی۔ نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کس کا بچہ لائی ہو؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو یہ بچہ کس کا ہے۔ اس وقت خدا نے معجزہ کیا اور عیسیٰ نے بولنا شروع کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے۔ اس امتحان سے گزرنے کے بعد خدا نے مریم کو کیا دی؟ خوشی عطا کی ہے۔ اب جناب سیدہ کا امتحان کیا تھا؟ بی بی سیدہ، ایک ہی لقب ہے نا طاہرہ، مشہور تھا مدینے میں جناب سیدہ کی پاکیزگی، جناب سیدہ کی نامحرموں سے دوری مشہور تھا کہ اگر نابینا بھی گھر میں آیا، یہ حدیث مشہور ہے برادران اہل سنت و شیعہ میں دونوں میں، کہ رسول نے کہا کہ بیٹی یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، اس سے کیسا حجاب؟ فرمایا بابا میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کے مشام ناک تک بھی میرے وجود کی خوشبو جائے۔ یہ مقام جناب سیدہ کا۔ اس بی بی کے لیے امتحان کیا ہے؟ یہ بی بی حق مانگنے کے لیے دربار میں جائے، ولایت کے دفاع کے لیے، اکیلی نہیں۔ ملتا ہے کہ مدینے کی عورتوں کو سیدہ نے جمع کیا، 20 یا 40 عورتیں۔ عجیب جملہ ہے۔ کسی نے کہا کہ پیچھے بھی بیویاں عورتیں چل رہی تھیں، آگے بھی عورتیں، بیچ میں جناب سیدہ۔ دوسرا لقب اس بی بی کا صدیقہ تھا۔ یہ پورا مدینہ جانتا تھا کہ یہ بی بی جھوٹ نہیں بولتی، جن کی صداقت پہ لوگ قسم کھاتے تھے۔ اسی بی بی کی صداقت کو امتحان میں ڈالا گیا کہ بڑے دربار میں اس بندے نے سیدہ کو جھٹلا دیا۔ کہا کہ پیچھے بھی عورتیں، کا وہ کیوں؟ تاکہ سیدہ نہیں چاہتی تھی میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ یہ مقام ہے جناب سیدہ۔ اور کس امتحان میں بی بی کو لا کے اللہ نے کھڑا کیا؟ وہ بی بی جو کبھی دروازے پر نہیں گئیں، لیکن علی کے دفاع کے لیے خود گئیں۔ شاید کوئی مومن، کوئی مسلم یہ سوچے کہ سیدہ کیوں گئیں؟ فضا کو بھیج دیتی، اسما کو بھیج دیتی، حسنین کو بھیج دیتی دروازے پہ، خود کیوں گئیں؟ کیونکہ خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ علی ابن ابی طالب کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ سیدہ میں خود جاتی ہوں۔ فرمایا علی میں جاؤں شاید نبی کی بیٹی کو دیکھ کے ان کو شرم آ جائے، اس گھر کا ادب کر لیں، احترام کر لیں۔ اور کلام یہ نہیں کہ باہر نکلی، دروازے پیچھے سے چادر کو منہ پہ رکھ کے سیدہ نے کلام کرنا شروع کیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا کہ علی کو باہر نکالو، تو سیدہ نے سمجھا شاید وہ مجھے پہچان نہیں رہے، شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر کی کوئی کنیز ہے دروازے پر۔ فرمایا جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہ کوئی بھی ہو۔ کہا میں تمہارے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہوں۔ خود کلام کیا کہ شاید شرم آ جائے۔ ایک مرتبہ آپ کسی دوست کی بات نہیں مانتے ہو، میری بات نہیں مانتے ہو، بندہ مثلاً کسی شہر کے بڑے کو لاتا ہے، کہتا ہے میں آیا ہوں، بات کو مان لیں۔ ماں آ کے بولتی بیٹا میں بول رہی ہوں، بات کو مان لیں۔ کہ شاید یہ کسی اور کی نہیں مان رہے، لیکن میری عظمت کا تو پتہ ہے نا۔ 40 دن تک اس دروازے پہ آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ مؤذن الرسالہ، اس دروازے پہ سلام کرتے تھے۔ ان کو پتا ہے کہ آج تک ام ابیہا اپنے بابا کی ماں، روایات میں ملتا ہے کبھی نہیں ہوا
یہ ہوتا ہے کہ باپ آ جائے بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب جب یہ بیٹی آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی عظمت کہ رسالت بیٹی کے احترام میں کھڑی ہو جائے. پر مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. فاطمہ ہوں. کہ تو کیا ہوا؟ کہ تجھے نہیں پتا اس گھر میں جو بچے رہتے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، جو سیدہ شباب اہل جنت ہیں. کہ پھر کیا ہوا؟ پھر سیدہ نے کہا اگر دروازہ توڑ کے آنا ہے تو میرے وجود سے تم لوگوں کو گزرنا پڑے گا. انہوں نے کہا فبہا، پھر کیا ہوا؟ ہم دروازہ جلائیں گے بھی، اندر آئیں گے بھی. کبھی کبھی کسی کے نجس چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. امام حسن نے صلح کی. کئی لوگ کہتے ہیں امام نے صلح کیوں کی؟ علماء فرماتے ہیں واللہ اگر حسن کی صلح نہ ہوتی، حسن کے دشمن کے چہرے سے کبھی نقاب نہ اترتی. یہ صلح امام حسن تھی. لوگ نہیں مانتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کوئی امیر المومنین کو گالیاں دے. 70,000 ممبروں سے لعن و طعن و سب امیر المومنین. کہ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ ہر نماز واجب کے بعد امیر المومنین کو برا بھلا بولا جاتا تھا. اور وہ بندہ امیر المومنین پہ جس طرح بعض ہمارے مومنین ہوتے ہیں نا، مثلا لعنت بھیجنے کی ایک پرمٹ ہوتی ہے ان کو بھیجنی ہے مثلا عبادت کے بعد. ان کی عبادتوں میں تھا کہ ہر نماز کے بعد امیر المومنین پہ لعن کرنا ہے. وہ بندہ ایک دن بھول گیا، نماز پڑھی، لعنت کرنا بھول گیا. اپنے مفتی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے آج میں نے نماز پڑھی ہے لیکن علی کو لعن کرنا بھول گیا ہوں. مفتی کہتا ہے کفارے کے طور پہ 4 رکعت جا کے نماز پڑھو. یہ عالم کھڑا کیا ہوا تھا. اب اس سے مقابلہ امام حسن کا، شخصیت مقدس بن چکی ہیں. صلح امام حسن کی شرائط آج کوئی مسلمان نہیں پڑھ سکتا. پہلی شرط یہ ہے کہ تم ممبروں سے میرے بابا علی پہ لعن و طعن کو بند کرواؤ گے. تم زندانوں سے سادات مرد اور عورتوں کو آزاد کرو گے. تم غریب سادات کا جو وظیفہ بند کیا ان کو واپس دو گے. اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے. اور اس نے امام حسن کی لکھی ہوئی صلح کے شرائط کے نیچے کیا کیا؟ سائن کیا. سائن کرنے کا مطلب یہ ہے یہ بندہ یہ سارے کام کرتا تھا. امام نے تاریخ کو ثابت کیا کہ ہمارا مقابلہ کن کے ساتھ تھا. کبھی مظلومیت بتاتی ہے کہ ظالم کتنا بڑا ہے. کبھی امام حسین کی شہادت بتاتی ہے کہ مارنے والے کے وجود میں بغض کتنا تھا. کہ علل اعلان امام حسین یہ فرما رہے کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا. بتاؤ تو صحیح تم ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ قتل کرنے کا کوئی ریزن ہونا چاہیے. آواز آتی ہے حسین بغضا لابیک، تیرے بابا کے بغض کی وجہ سے. اور یہ بغض ایک دن میں نہیں آیا میرے عزیز. یہ محبت بھی بچپن سے دل میں ڈالی جاتی ہے، بغض بھی بچپن سے دلوں میں ڈالا جاتا ہے. عجیب تاریخ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں صرف امیر المومنین کا بغض ان کے قلوب میں ڈالنے کے لیے اس کو مشورہ دیا اس کے وزیر نے. کہا دیکھ یہ لوگ آج تیرے پیچھے ہیں پیسوں کی وجہ سے. اگر تیری وجہ سے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس مال ہے، منال ہے، کل یہی مال اگر ان کو علی دے پھر کیا کرو گے؟ علی دے دے مال تو علی کے پاس چلے جائیں گے. یہ مت سمجھو کہ یہ لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں کہ جمعے کو بدھ کر دو، بدھ کو جمعہ کر دو، یہ تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا بات تو صحیح کر رہے ہو. کہ اگر ان لوگوں کو اپنے ساتھ پکا کرنا ہے تو ان کے دلوں میں علی کی نفرت کو ڈالو، پھر یہ اس نفرت کی وجہ سے تیرا ساتھ دیں گے. تبھی مسلمانوں پہ مودت اہل بیت واجب کی نا. ایک مرتبہ جنت کی لالچ میں، ایک مرتبہ دکھاوے کے لیے بندہ خرچ کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ مودت اہل بیت راسخ ہو جائے تو اب کس کے لیے کرے گا؟ اپنی محبت کے لیے کرے گا. اس سے انسان کو خوشی بھی ملے گی. انسان محبت پہ خرچ کرتا ہے تو انسان کو خوشی ملتی ہے. کہ کیا کروں؟ پوری ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا کہ شہر شام میں بچے کتنے ہیں. لوگ آئے، لوگوں کے نام لکھے گئے، تمہارے بچے کتنے کا 2، تمہارے کتنے 3، ایج کیا ہے، ایج یہ ہے. اب کہا کہ سب کے گھروں میں جتنے بچے ہیں ہر بچے کے حساب سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بکری بھیج دو. ابھی اس زمانے کی پلاننگ اور اس زمانے کا پروپیگنڈا. کہ اتنا خرچہ کروا رہے ہو، کہ یہ خرچہ نہیں، یہ انویسٹمنٹ ہے جس کا نتیجہ تجھے بعد میں پتا چلے گا.
صرف فیلڈ میں تجھے پتا چلے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. ڈیٹا کلیکٹ ہوا، ہر شہر کے بچے، کسی گھر میں 2 بچے 3 بچے، سب کے یہاں 1 بکری 2 بکری 3 بکری بھیج. چھوٹے بچے بکریوں کے ساتھ کھیل کھیل کے ان کی انسیت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی. بچہ 4 دن بھی کوئی پرندہ رکھے کوئی، اور بکری جانور ہی ایسا ہے کہ جس سے انسان کی کیا ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو گئی. اب 1-2 مہینے کے بعد لوگ بھیجے ایک ایک گھر میں کہ بکریوں کے بچے باہر نکالو، بچہ رو رہا ہے، کہ ہم لے جائیں گے، بچہ رو رہا ہے. اب اسی بچے کے سامنے اس بکری کو ذبح کرنا شروع کر دیا انہوں نے. بچے گڑ گڑاتے رہے. اب بکری بنی بچے کی محبت، یہ لو ہے اس کا. اب آپ کے سامنے آپ کی محبت کو کوئی مارے، آپ اس انسان سے محبت کرو گے؟ کسی نے زندگی میں آپ کے سامنے آپ کے باپ کے ساتھ یا آپ کے کسی بھی عزیز کے ساتھ بدتمیزی بے احترامی زیادتی کی، آپ پسند کرو گے اسے؟ نہیں. بچہ بکری کا دیوانہ، اور اسی بچے کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے بکریوں کو ذبح کرنا شروع کیا. اور جب پوچھنے لگے کیوں کر رہے ہو، کس نے کہا ہے کہ ہمیں علی نے بھیجا ہے. شامیوں کے دلوں میں بچپن سے بغض امیر المومنین پلا، اور اس بغض کا نتیجہ تھا جب علی کی بیٹیاں بازار میں آئیں تو پتھر مارے جا رہے ہیں. یہ بغض ہوتا ہے. انسان کی انسانیت زندہ یہ کام نہیں کرنا. اور پتھر نہیں، راوی کہتے ہیں گرم گرم پانیوں کی بالٹیاں، گلیاں چھوٹی تھیں، گرم پانی اوپر پھینکتے تھے. ایک بندہ تھکا ہوا، گرمی کا ماحول، گرم پانی پھینکتے تھے، پتھر مارتے تھے، نیزوں کی انیوں سے مارتے تھے. یہ امتحان ہے پروردگار عالم. کبھی محبت کا امتحان لیتا ہے. انبیاء سے اس طرح امتحان لیا. صلہ یہ ملا انبیاء کو، جناب مریم کے لیے معجزہ کیا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا صلہ کیا تھا؟ وہ صلوات جناب سیدہ کے اندر چھپا ہوا ہے. بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا. اجر جناب سیدہ ہے. کبھی سوچا یہ سر مستودع کون ہے؟ اے خدا جناب سیدہ پہ صلوات بھیج، ان کے بابا پہ صلوات بھیج، ان کے شوہر پہ صلوات بھیج، ان کے بچوں پہ صلوات بھیج، اور صلوات خاص و سر المستودع فیہا، اور وہ راز جو تو نے جناب سیدہ کے اندر چھپا کے رکھا ہے. کہا یہ سر مستودع کون ہے؟ کہا یہ حجت خدا امام زمانہ ہے. صلوات پڑھیں مولا کی شان. وہ امانت الہی جس کے پیچھے انبیاء اللہ آ کر نمازیں پڑھیں گے، جو کائنات میں حکومت الہی کو قائم کرے گا، جو اجر جناب سیدہ ہے. اس سر مستودع کو جناب سیدہ کی نسل کے اندر چھپایا گیا. امام حسین کو خدا نے کب صلہ دیا؟ یہ بھی سوچئے کہ یزید، اس پہ ٹاپک لمبا ہے، آج میں نہیں پہنچ پاؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل کل میں آؤں گا، کہ اگر یزید نے اتنی پلاننگ کی امام حسین کو شہید کرنے کی، تو کیا امام حسین وداؤٹ اینی اسٹریٹجی یزید کے مقابلے میں چلے گئے؟ کیا امام حسین کو پتا نہیں تھا کہ یہ مجھے بھی مارے گا، میرے بچوں کو مارے گا، میرے بہنوں کو اسیر بنائے گا؟ تو کس طرح امام حسین نے دین کا دفاع کیا؟ اصلاً امام حسین کے صبر کا صلہ خدا نے امام حسین کو کیسے دیا؟ اگر وداؤٹ اسٹریٹجی امام حسین گئے ہیں تو یہ حرکت ناعقلانہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ امام ہے، یہ صاحب عقل کل ہے. کیا امام یزید کی اسٹریٹجی کو، یزید کی اسٹریٹجی کیا تھی وہ آپ کو بتا رہا ہوں، امام کی کیا تھی وہ کل بتاؤں گا. یزید کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ ایک مرتبہ آپ سوال کرتے ہو مولانا یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی مخالف ہے، وہ آپ کو زیر کر سکتا ہے. زندگی میں، بزنس میں کمپٹیشن ہے آپ کا، آپ اس کو زیر کرنا چاہتے ہو، نیچرل چیز ہے. آپ کا دشمن ہے، آپ اسے مارنا چاہتے ہو، نیچرل ہے. حماس کی اسرائیلیوں سے دشمنی ہے، اسرائیلیوں کی حماس سے دشمنی، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کوشچن کیا اٹھتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر حماس سے دشمنی ہے تو فلسطینی بچوں کو کیوں مار رہے ہو؟ یہ تمہارا جو ایکشن ہے یہ صحیح نہیں ہے. اگر دشمنی ابی عبداللہ الحسین سے ہے تو امام حسین کو تو شہید کر دیا نا یزید نے.
امام حسین چلے گئے، لیکن ایک بندے کو شہید کرنے کے بعد اس کی لاش کو پامال کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی دشمن تھے امام حسین، تم نے شہید کر دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن کہا نہیں، سروں کو کاٹ کے نوک نیزہ پہ رکھو، کوفے کی بازار سے گھماؤ، شام کی بازار سے گھماؤ۔ توہین کا مقصد کیا تھا؟ چلو تمہارا دشمن راستے سے ہٹ گیا، امام حسین چلے گئے، لیکن حسین کی بیٹیوں کو اسیر بنانے کی وجہ کیا تھی؟ دشمن امام حسین سے علی اصغر کو شہید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اچھا کہ یزید نے کبھی سوچا نہیں کہ اگر میں امام حسین کا سر بازار میں لے کر جاؤں گا، یہ جس بازار میں لے کر جا رہا ہوں یہ سارے مسلم ہیں، کیا مجھ سے نفرت نہیں کریں گے؟ کون سا بادشاہ اور حاکم چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں؟ کون چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میرا امیج خراب ہو جائے؟ یہ تھا امام حسین کو شہید کر دیتا، دنیا کو بتاتا، کوئی مسئلہ تھا؟ کس کو یاد رہنا تھا کہ یزید نے امام حسین کو شہید کیا تھا؟ لیکن شہید کر کے بازاروں میں لے جانا، اور لوگوں کو بھی پتا ہے یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ حسین کی نواسی ہیں، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے، یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کے بیٹے ہیں۔ اعلان بازار کو سجانے کا بولے، اعلان ایک شرابی دربار میں نبی کی بیٹیوں کو بلائے، تو آپ تو بولو یہ ایک نمبر کا بے وقوف آدمی ہے جو اپنے ہی خلاف کیا کر رہا ہے؟ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ حالانکہ جو امیر شام اس کا باپ تھا وہ ایسا نہیں کرتا تھا، وہ کبھی نوک نیزہ پہ قرآن اٹھا کے کہا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اس کی اسٹریٹجی ایسی تھی کہ اپنے نام کو صحیح برقرار رکھے، تبھی آج اکثر مسلمان اس کی بات آتی ہے تو اس کو مانتے، کہتے برا والا نہیں کہنا ہم نے، کیونکہ ہمارے لیے ثابت نہیں اس نے کوئی ایسا ایکشن کیا ہو۔ لیکن یزید نے برملا یہ سارے ایکشن کیے، ریزن کیا تھا؟ اگر آپ یہ بولو گے یزید میں عقل نہیں تھی، بے وقوف تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ یزید کے جو ایڈوائزر تھے، ایک حکومت بیٹھتی ہے، ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، ابن زیاد جیسے لوگ، ایسے ایسے لوگ یزید کے لیفٹ اینڈ رائٹ میں تھے، کیا وہ ایسی ایڈوائز دے سکتے ہیں؟ وہ بولتے یزید تم نے امام حسین کو شہید کر دیا، بات کو ختم کرو، تمہاری حکومت بچ گئی۔ لیکن اتنا لمبا معاملہ، لاشوں کو پامال کرنا، حکم دیا گھوڑوں کو دوڑانا، سروں کو لے کر آنا، پھر زندان میں رکھنا، پھر رسیوں کو اس طرح باندھنا، پھر پورے راستے تکلیف دینا، کہتے ایک ہی پلاننگ تھی یزید کی، کہا بنا الہ الہ الا اللہ است حسین، یہ سمجھو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین کیوں ہے۔ کہ یزید کی پلاننگ امام حسین کو ختم کرنا نہیں تھا، یزید کی پلاننگ یہ تھی کیونکہ امام حسین ہیں رسول کے نواسے، اور رسول کے نواسے کو اتنی بے دردی سے مار کے وہ مسلمان جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے سامنے اگر میں ان کو لاؤں گا، سروں کو کاٹ کے نوکے نیزہ پہ رکھ کے، اور انہی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھوں گا، تو آٹومیٹیکلی دیکھنے والے مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوگا، اور وہ ڈاؤٹ یہ ہوگا کہ واقعاً کوئی خدا ہے، اگر ہوتا تو اپنے نبی کے بچے کو بچاتا، جو خدا اپنے نبی کے بچے کو نہ بچا سکا وہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ جو خدا محمد کے نواسے کو نہ بچا سکا وہ ہمارے بچوں کو کیا بچائے گا؟ آٹومیٹیکلی سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک ڈاؤٹ پیدا کرنا تھا کہ اتنا ظلم کروں۔ پھر اس کی شاعری میں لعب الہاشم، یہ بنی ہاشم نے کھیل کیا ہے، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی جبرائیل آیا، یہ ایک ڈرامہ تھا جو بنو ہاشم نے کھیلا ہے تمہارے ساتھ۔ یہ واپس پلٹ کے کہاں چلے جائیں؟ بت پرستی میں چلے جائیں، واپس اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹ کے چلے جائیں۔ کبھی ہوتا ہے نا ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہے، کہتے خدا ہو کہ نہیں، دیکھ رہے ہو کہ نہیں، ڈاؤٹ تو نہیں ہے۔ کشیوں نے مجھے بولا خدا ہے کہ نہیں، فلسطین اتنے مر رہے ہیں، آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں واقعاً کوئی خدا ہے تو حرکت کرے۔ اب وہ خدا جو اپنے محمد کے نواسے کو نہیں بچا رہا، یہ یزید کا پلان تھا۔ امام حسین کا پلان کیا تھا؟ امام حسین کے پلان کا پتہ آپ کو قرآن سے چلتا ہے۔ امام حسین کی زندگی قرآن کے اصولوں پہ گزارنے پر تھی۔
اور اصل قرآنی ایک یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ اور نتیجہ جو خدا نے امام حسین کو دیا وہ شام کے بازار میں جب یہ سر نو کے نیزہ پہ تھا، کہانی تو چلے گئے، خدا تو ہے ہی نہیں، اس وقت امام حسین نے سورہ کہف کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا کہ اگر خدا نہ ہوتا تو کٹی ہوئی گردن سے قرآن کی آواز نہ آتی۔ یہ وہ معجزے تھے کہ لوگوں کا ایمان پختہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب کوفے کی بازار میں صرف سر امام حسین نہیں، سر آئے تو بچوں کی عادت ہے، بچے دوسرے بچوں کو دیکھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ بچوں نے بڑوں کو دیکھ کے پتھر اٹھائے اور کٹی ہوئی گردنوں کو مارنا شروع کیا۔ ایک بچے نے دیکھا دیکھی میں پتھر اٹھایا اور ایک سر کو مارنے لگا۔ کہتے ہیں دوسری کٹی ہوئی گردن سے آواز دی، میرے لال سے پتھر نہ مار، یہ تیرا مولا ہے۔ بچہ کانپنے لگا، ہاتھوں سے پتھر گر گیا کہ ولی خدا تو کون ہے جو مجھے میرے نام سے پکار رہا ہے؟ کہ میں تیرا بابا حبیب ابن مظاہر ہوں۔ آج اگر یہ مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ یزید کو دین کا خاتمہ کر چکا ہوتا۔ یہ معجزہ و قربانی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور آج اگر آپ ایمان کامل تک پہنچ چکے ہیں اور 12 کی ولایت کو مانتے ہو، یہ بھی برکت محمد اور آل محمد ہے۔ فرمایا شیعتنا خلقوا من طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اہل بیت کی مظلومیت پہ، دعا کریں کہ خدا ہم سب کو شفاعت ابی عبداللہ الحسین نصیب فرمائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز السلام وعلى اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ، میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلی سینے پہ، میرا سلام ہو عباس کے دو کٹے ہوئے بادواں پہ۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ کرے،
سیدہ کے بچوں میں ایک بچہ بڑا مظلوم حسن نے اماں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بابا کی شہادت دیکھے۔ حسین نے اماں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن ایک بی بی ہے، جب اماں شہید ہوئی تو 5 برس کی تھی، جب جوان ہوئی تو بابا کا زخمی سر دیکھا، پھر اپنے آنکھوں سے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اپنے ہاتھوں سے حسن کے جنازے سے تیر نکالے۔ بچپنے میں غم دیکھے، جوانی میں مصیبت دیکھی، جب اس بی بی کا بڑھاپا آیا ہمیشہ دعا کرتی تھی، اللہ مجھے میرے حسین کا مرنا نہ دکھا۔ جب امام حسین خدا حافظی کرنے آئے، روایت کے جملے ہیں، سیدہ زینب خیمے کی زمین پہ گر گئی، رو کے کہنے لگی، حسین تیرے بعد میں زندہ نہ رہوں گی۔ امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، کہا زینب میری سکینہ کو کون سنبھالے گا، میرے سجاد کو کون سہارا دے گا۔ بڑی مظلومیت ہے اس بی بی کی۔ جس بھی شہید کا لاشا خیمے میں آتا تھا، یہ بی بی ماں کو نہیں جانے دیتی تھی، پھر خود پہلے جاتی تھی۔ قاسم کا لاش آیا، زینب نے حسین سے لیا، علی اصغر کا ننا سا بدن آیا، پہلے زینب آگے بڑھی۔ مولا حسین کی عادت تھی، خیمے کے در سے آواز دیتے تھے، او بہن زینب لاشا لایا، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ فرماتی ہیں جب علی اصغر کا ننا سا بدن لے کر آئے، کسی بی بی نے اس بچے کا تڑپنا نہیں دیکھا، یہ صرف امام حسین نے دیکھا تھا کہ جیسے خیمے میں بچہ لے کر آئے۔ سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے یہ سمجھا کیونکہ اب بچے کے رونے کی آواز نہیں تھی، میں نے یہ سوچا بچے نے پانی پی لیا، لیکن جیسے حسین کو دیکھا میں پریشان ہو گئی۔ کیا دیکھا رخساروں پہ خون لگا ہے، بچے کے دو ننھے قدم لٹک رہے، ہر شہید کے لاش کو لینے والی، حسین کو ہمت دینے والی۔ اب سنو اس بی بی کی مصیبت کا دن، مصیبت کا عروج کب آیا۔ بی بی فضہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ امام حسین خیموں میں 2 ننھے سے لاشیں لے کر آئے، ہر بی بی انتظار میں تھی ابھی زینب آئے گی، اپنے بچوں پہ روئے گی، لیکن کسی کو زینب نظر نہیں آئے۔ فضا کہتی ہے میں بی بی زینب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے
خیمے کے در پہ پہنچی، میں نے کیا دیکھا؟ سر سجدے میں ہے اور آواز دے کے کہہ رہی ہے میرے اللہ او تیرا شکریہ، تو نے زینب کی قربانی قبول کی، تو نے عبداللہ کی قربانی قبول کی۔ اتنا بڑا مقام اس بی بی کا کیوں ہے؟ فضا کہتی ہیں میں نے کبھی بی بی زینب کو اپنے بچوں پہ روتے ہوئے نہیں دیکھا، لاشیں آئیں لیکن زینب بچوں کو دیکھنے تک نہیں گئی۔ ہر شہید پہ مرثیہ پڑھنے والی، ماتم کرنے والی، لیکن اپنے بچوں پہ بی بی نے کوئی مرثیہ بھی نہیں پڑھا۔ قافلہ کوفے کی بازار میں پہنچا، کہتی ہیں کبھی عباس کو دیکھ کے روتی تھی، کبھی حسین کو دیکھ کے روتی تھی، رو کے کہتی تھی عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا، او عباس میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ کبھی شام کی بازار میں شام والوں کو بتاتی، اے شام کے لوگوں جس نے رسول خدا کی زیارت کرنی ہے وہ میرے علی اکبر کا چہرہ دیکھے۔ کبھی قاسم کا مرثیہ پڑھے، کبھی اکبر کا مرثیہ پڑھے، کبھی عباس پہ گریہ کرے، لیکن فضا فرماتی ہیں پورے سفر میں زینب نے ایک مرتبہ بھی اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی بچوں کے لیے نہیں روئی۔ جب رہائی کا وقت ہوا، خیموں میں کٹی ہوئی گردنیں لائی گئی، مولا حسین کا سر آیا، بی بی زینب نے کہا مجھے دو، یہ میرے بھائی کا سر ہے۔ علی اصغر کا سر آیا، رباب نے کہا مجھے دو، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے کہا مجھے دو، لیکن راوی کہتا ایک مرتبہ دو کٹی ہوئی گردنیں آئے، سر لانے والا انتظار میں تھا، ان کی ماں آئے گی مجھ سے سروں کو لے گی، لیکن ہر بی بی انتظار میں ہے کہ زینب جائے گی۔ زینب کبھی حسین پہ روئے، کبھی علی اکبر پہ روئے۔ ایک مرتبہ سر لانے والے نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی سر لینے کیوں نہیں آتا؟ فضا نے کہا یہ سر مجھے دو، میں ان کی ماں۔ ایک مرتبہ سر لے کے بی بی زینب کی خدمت میں گئے، رو کے کہنے لگی بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کربلا میں بچوں کو نہیں دیکھا، شام کی بازار میں نہیں دیکھا۔ بی بی زینب نے کہا مفضا میں علی کی بیٹی ہوں، وہ جو زینب ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ بڑی مظلومیت بی بی زینب کے۔ قافلہ کربلا پہنچا، لکھنے والے لکھتے ہیں حسین کی قبر پہ زینب نے ماتم کیا، علی اکبر کا نوحہ پڑا، عباس کا نوحہ پڑا، لیکن وہاں پر بھی اپنے بچوں پہ بی بی نے گریہ نہیں کیا۔ قافلہ واپس مدینے پہنچا، مدینے والے استقبال کے لیے آ گئے، رو کے کہنے لگے میرا حسین مارا گیا، او مدینے والوں میں زینب لٹ گئے، میرا اکبر مارا گیا۔ رو کے کہنے لگی سجاد
میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں. بڑی مدت سے میرے نانا کی قبر کی زیارت نہیں کی, لیکن سجاد روزے کو خالی کرواؤ, میں اکیلی جاؤں گی. عجیب منظر تھا نانا کی زیارت کا. جیسے زیارت کا دروازہ کھلا, دور سے نانا کی قبر کو دیکھا, رو کے کہنے لگی نانا میں زینب. او نانا بڑی دور سے آئی, پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی. ایک مرتبہ آگے بڑی, کلائیوں سے کپڑا ہٹایا, نانا کی قبر پہ رکھا, رو کے کہنے لگی نانا تیری امت نے مجھے تالیاں نے مارے. نانا میری چادر چھینی, نانا میرا حسین مار گیا. لیکن زینب نے نانا کے روزے پہ بچوں پہ گریا نہیں کی, اپنی چادر کو یاد کیا, زخمی کلائیوں کو یاد کیا. نانا کے روزے سے باہر آئی زینب, سیدھا جنت البقیع پہ آئی. اللہ جانے کیا منظر تھا, لیکن فضا فرماتی ہے جب ماں کی قبر پہ گئی زینب نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑھے. ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا, او قبر زہرا پہ رکھا. عجب نئی قبر میں زلزلہ آیا ہوگا. زینب کرتا ہٹا لے, رو کے کہنے لگی اماں تجھ سے کرتا برداشت نہیں ہوا, لیکن میں نے 70 قدموں سے شمر کو حسین کے سینے پہ دیکھا. اماں مجھے زینب سے پوچھو کہ میرے سینے پہ کیا گزرے. ایک مرتبہ کسی نے آواز دی, سیدہ زینب عبداللہ بلا رہے. سب صاحب اولاد ہو, مجھے سوچ کے بتاؤ یہ بی بی گھر کی طرف کیسے گئی ہوں گی. سوچ رہی ہوں گی عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اونو محمد کا کیا ہوا. ایک مرتبہ گھر کے دروازے پہ پہنچی, جیسے گھر کا دروازہ کھولا عبداللہ گھر کے صحن میں بیٹھے تھے. وہیں سے آواز دی, بوڑھی خاتون رک جا, میری زوجہ گھر پہ موجود نہیں ہے. عبداللہ تو نے بھی مجھے نہیں پہچانا. او عبداللہ میں زینب, میرا حسین مارا گیا, میرا علی اکبر مارا گیا. عبداللہ میں زینب اجڑ گئے. اب ذرا سوچ کے بتاؤ, یہ وہ بی بی ہے جو کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی, جو شام میں بچوں پہ نہیں روئی, نانا کے روزے پہ نہیں روئی, اماں کی قبر پہ بچوں پہ نہیں روئی. لیکن عزادارو زینب بھی ایک ماں ہے. زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ ہے. ایک مرتبہ گھر کے صحن کو دیکھا, زینب کو یاد آیا کبھی دو بچے تھے صحن میں کھیلا کرتے تھے. راوی کہتا ہے زینب نے ایک کمرہ کھولا, کمرے میں دو ننھے سے مسلح دیکھے. زینب کا نام محمد یاد آ گئے, مسلح کو سینے سے لگایا, رو کے کہنے لگی اے میرے بچوں اب زینب کا دل نہیں لگتا. اے خدا جب میرے
بچہ زندہ نہ رہے کہ زینب کو بھی اٹھا لے. ماتم حسین